اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفطار کی تفسیر ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت والے دن جو ہے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور دریا جو ہیں وہ بہہ نکلیں گے اور قبروں کو جو ہے وہ اکھیڑ دیا جائے گا۔ تو یہ نفخہ اولیٰ کا پہلی 3 آیات میں نفخہ اولیٰ کا ذکر ہے کہ جب پہلا نفخہ ہوگا، صور پھونکا جائے گا تو اس وقت آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اس کو درمیان سے اس طرح سے پھٹ جائے گا اور وہ کناروں کی طرف جو ہے وہ لپٹنا شروع ہو جائے گا اور آسمان کے ستارے جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے اور وہ بالکل اپنی روشنی کو جو ہے وہ ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور جھڑ جائیں گے، وہ گر پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے اور سمندر جو ہیں وہ بہہ نکلیں گے۔ تو یہ پہلی کیفیت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نفخہ جو ہوگا جس میں صور پھونکا جائے گا دوسری بار، اس وقت مردے جو ہیں وہ بھی زمین سے نکل آئیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں جو ہیں وہ اکھیڑ دی جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر نفس جو ہے وہ جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو یہ حشر کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ اڑتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے جو ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ان کی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ کر جان لے گا کہ کیا وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو ہر شخص کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیونکہ تمام جتنے ہر انسان کے اعمال نامہ ہوگا اس میں اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہوگا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اگلی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کام کیا، وآخرت، اور کیا پیچھے چھوڑا۔ تو پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیا چھوڑ کے آیا تھا، کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے کوئی بھلائی کا کام شروع کر کے آیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا تھا، اس کا اجر و ثواب بھی لکھا ہوگا۔ اور اگر اس نے کوئی بری بات جو ہے وہ شروع کی ہوگی اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے وہ برے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی ان کی برائی میں سے بھی اس کو اس وقت حصہ ملے گا اور جو اچھائی چھوڑ کے آیا ہوگا اس میں بھی حصہ ملے گا۔ تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کہ رب کریم جو ہے اس نے قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ یہاں کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور یہاں آپ کو صرف عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کا پھل جو ہے آخرت میں کاٹنا ہے۔ اور تیرا رب جو رحمان ہے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی انبیاء کا سلسلہ مبعوث کر کے، تو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں کہنے لگ گئے ہو کہ قیامت جیسے کہ آنی ہی نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا جب عقیدہ آخرت ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیاں ہو جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کریم کی طرف سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، اور تجھے توازن کے ساتھ بنایا،
تو دیکھیں کہ پیدا جس نے کیا ہے، کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر نہ صرف پیدا کیا بلکہ ٹھیک ٹھاک تجھے بنا دیا، پھر یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر جو ہے ایک توازن پیدا کیا، کوئی چیز جو ہے بے ڈنگی پیدا نہیں کی۔ تو اگر جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں ہی اگر غور کر لے تو اس کے اللہ کے ہونے کا جو ہے وہ اسے نشانیاں مل جاتی ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور جو اس سے بات اللہ نے کہی ہے وہ حق اور سچ ہے اور وہ ہو کے رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، پھر انسان کو جو ہے وہ سیدھا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جسم میں توازن پیدا کرنے والا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو چاہتا ہے شکل جو ہے اس میں جوڑ دیتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ایسا رب جو کہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہارے جسم کو سیدھا کرنے میں پہ قادر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تمہارے جسم میں ایک توازن رکھا ہے اس پہ قادر ہے، اور مختلف شکلیں دے کر تمہیں کسی بھی صورت میں اٹھا دیا، اتنی مخلوق پیدا کی، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ شکلیں دی، علیحدہ علیحدہ سیرت دی، علیحدہ علیحدہ عادات و اطوار دی۔ تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کے بات کو جھٹلاتا ہے، کلا بل تک تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جو ہے یوم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، کہ تمہیں مطلب اتنا کچھ کر دیا، پیدا کر دیا، اس کے بعد توازن تمہارے اندر کیا، پیدا کیا، اور تمہیں بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور تمہیں شکلیں اور صورتیں جو ہیں وہ دے کے جوڑ دیا، تو تم اللہ تعالیٰ کے دن کو جو کہ عدل کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس کو تم جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر ایک فرشتے جو ہیں وہ فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کہ نگہبان مقرر ہیں جو کہ تمہارے تمام اعمال کو، اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون جو تم کرتے ہو، ما تفعلون، یعلمون جو تم جانتے ہو، ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، کہ مطلب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے کہ وہ اس چیز سے باخبر ہیں، جو تم کام کر رہے ہو، ایک دائیں طرف فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ ہے، دائیں والا جو ہے انسان جو اچھائی کا کام کرتا ہے اس کو لکھتا ہے، اگر زبان سے کوئی اچھائی کی بات کہتا ہے اس کو بھی لکھ لیتا ہے، جو اعمال سے کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو بھی لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے انسان کوئی برا کام کرتا ہے، بری چیز کو دیکھتا ہے، بری چیز کی طرف جاتا ہے اور برے بات منہ سے نکالتا ہے، وہ سب لکھ لیتا ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل اللہ کے پاس جو ہے اس ہر انسان کی فائل جو ہے وہاں جو ہے لکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی فائلیں نہ بھی بنواتا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر بندے کے بارے میں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ انسان کی تسلی کے لیے ایسا ریکارڈ اس کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ انکار نہ کر سکے کہ میں نے دنیا میں ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الابرار، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، اچھائی کرنے والے، لفی نعیم، بے شک نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفَجَّارَ، اور جو بد کردار لوگ ہوں گے، گناہ گار لوگ ہوں گے، لفی جہیمن، وہ دوزخ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ اس دن وہاں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، اس کو ملیں گے، یعنی کہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے بالکل بھی غیر حاضر ہونے والے نہیں، یعنی وہاں سے کہیں بھی ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، غائب نہیں کیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانتا ہے کہ روز قیامت کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تو کیا جانتا ہے کہ روز جزا کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی بھی انسان جو ہے
کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ دینے کا اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن اللہ کا حکم ہوگا، صرف اللہ کا حکم. کیونکہ یہاں جو ہے اس دنیا میں انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ دو راستے دکھا دیے گئے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ. اور انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، خیر کا مادہ اور شر کا مادہ. اگر اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ چاہے تو جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے اور چاہے جو ہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لے، اب تجھے اختیار دے دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کو رزلٹ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حساب کا دن ایسا آنا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے یہاں کیا ہے، جو چھوڑا ہے، جو آگے بھیجا ہے، اس کا حساب کتاب ہونا ہے. اس دن کوئی شخص جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا، اور کوئی چیز جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور کوئی کسی کی طرف سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اس دن ہر شخص جو ہے اپنی ہی فکر میں ہوگا، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی ہی فکر ہوگی، اور کوئی باپ جو ہے وہ بیٹے کو یاد نہیں رکھے گا اور بیٹا باپ کو یاد نہیں رکھے گا، اور والدین اپنی اولاد کو یاد نہیں رکھیں گے، اور کوئی رشتہ دار احباب جو ہیں وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے. ہر نفس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی نفس جو ہے اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کو فائدہ پہنچا دے. اس دن صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اور انسان اس وقت اپنا اعمال نامہ دیکھ کر یہ بھی اس کا انکار بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ انسان کی آنکھوں پہ اس پہ مہر لگا دی جائے گی، اس کی منہ پہ، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اور اس کا جو ہے وہ جسم کا ایک ایک جو ہے ریشہ جو ہے وہ بول اٹھے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھ سے فلاں کام کروائے، مجھ سے فلاں کام کروائے. اس کا جسم ہی اس کے خلاف گواہی دے گا. جس کو ہم یہاں اتنا سجا بنا کے رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنا حلال و حرام اکٹھا کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو جو ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا میں رکھتے ہیں، اے سی کے اندر رکھتے ہیں، اور سردیوں میں ہم جو ہے وہ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، اتنی کیئر کرتے ہیں اس جسم کی. اس دن جو ہے وہ جسم جو ہے ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا. تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، کوئی اس کے ہاں جو ہے وہ سفارش نہیں کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ کوئی اس دن جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن پاک میں بے شمار جو ہے وہ قیامت کے بارے میں صورتیں ہیں، آیات ہیں، تو عقیدہ توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. اور آخرت کے بارے میں مختلف 30ویں پارے میں ہی بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں جن میں قیامت کا منظر جو ہے مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے. سورۃ الغاشیہ ہے، غاشیہ ڈھانپ لینے والی صورت، اور اسی طرح سے صورت جو ہے تکویر ہے، اس میں کہ ہر چیز لپیٹ دی جائے گی. سورہ نبا ہے جس میں بڑی خبر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بڑی خبر کیا ہے، اور بڑی خبر وہ قیامت کا دن ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس دن کے بارے میں جو کہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور اسی طرح سے سورہ قیامہ ہے، سورۃ الزلالہ ہے، سورۃ الانشقاق ہے، سورۃ القاریہ ہے، تو سورۃ التکویر ہے. مختلف صورتیں بہت ساری ہیں جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، اور زمین کو کھینچ کے جو ہے وہ بڑا کر دیا جائے گا کہ تاکہ جو دنیا پہلے سے ختم ہو چکی ہیں اور قیامت تک کے جو انسان ہے ان سب کو میدان حشر میں اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حساب دینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے حساب کے بعد
یا وہ جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ وقت جو ہے دور نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میرا اور قیامت کا اس طرح سے ساتھ ہے جیسے کہ دو انگلیوں کی طرح ہے آپس میں، کہ مطلب قیامت اور میں اتنا ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو، اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا ہو، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے چاہے مطلب یہاں کی جیسے پیچھے بتایا گیا کہ 1000 سال بھی انسان جی لے تو آخر کار اس سے ختم ہو جانا ہے، اور جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو قیامت کے آثار اس پر شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عالم برزخ ہے اس میں اس کا مقام جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر اس نے جہنم میں جانا ہے اس کا وہ بھی مقام دکھایا جاتا ہے، اور اگر جنت میں جانا ہے تو اس کا وہ بھی مقام جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جہنمیوں کے لیے جہنم سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو، یعنی جو چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح سے دیکھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کی سورت اذا الشمس کوورت و اذا السماء انفطرت پڑھے۔ تو اسی طرح سے پھر دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، جس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ پھر حاضرین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، پس یہ ہیں زمین کی خبریں جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی۔ تو نہ صرف یہ کہ زمین جو ہے ہمارے بارے میں خبریں دے گی، بلکہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بھی ہمارے بارے میں خبریں دیں گے۔ جس دن اعضاء سے ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ گواہی دیں گے، اور جن اعضاء سے ہم نے برے کام کیے ہوں گے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ اس دن زبان جو ہے وہ منہ جو ہے اس پر مہر لگا دی جائے گی، زبان نہیں بول سکے گی بلکہ اعضاء بولیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے نفس کی پرورش کرنے کی بجائے، جو کہ ہمیں نفس بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو مار کر اپنی خواہشات کو پورا کریں، اور اپنے جسم پہ اچھے اچھے کپڑے پہنائیں، اپنے جسم کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہیٹر کا استعمال کریں، اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام کریں، اور یہ حلال اور حرام ذریعے سے کہیں سے بھی لے کر اپنی آسائشوں کو پورا کریں، تو یہی اعضاء، یہی جسم ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ کسی اور گواہ کی باہر سے ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی پرورش کی بجائے ہم نے روح کی پرورش کرنی ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، وہی ہمارے کام آنی ہے، باقی کچھ بھی کام نہیں آنا۔ کہ ہم دوسروں کے حقوق جو دباتے ہیں تو ہمارا جسم ہی ہمارا جسم نہیں ہے، یہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دے گا۔ تو لہٰذا جو ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنا جتنا بھی ٹائم ہمیں اللہ نے اب دے دیا ہے اس سے نفع اٹھاتے ہوئے اب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ آخرت میں ہمارا حساب جو ہے اللہ تعالی ہم پر آسان کر دے، کیونکہ اللہ کو حساب دینے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بھی بات پہ پکڑنا چاہے
تو وہ پکڑ سکتا ہے، وہ قادر ہے، اس کا اختیار ہے۔ اس دن جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکے گا، اور اللہ جو ہے وہ سب اس کا ہی حکم ہوگا۔ اس دن ساری بادشاہت اس کی ہوگی، جس طرح پہلے بتایا ہے کہ یہاں جو ہے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن وہاں اس دن کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے پاس جو بچا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔